جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہمیں دنیا کا سردار بنایا، صدیوں تک عربوں نے اپنی مسلم ریاستوں کے ساتھ دنیا اور اس کے سب سے بڑے سمندروں پر حکومت کی۔ دوستوں، ترکی سب سے لمبے وقت تک خلافت کا مرکز رہا۔ وہی ترکی جہاں اسلام صرف نام کا ہے، لوگوں نے اسلام کے اصل جوہر کو اسی طرح چھوڑ دیا ہے جس طرح مسلمانوں کو دنیا کی قیادت سے نکال باہر کیا گیا۔ لیکن دوستوں، اب کئی دہائیوں کے بعد ترکی کی قیادت حقیقی معنوں میں ایک سچے مسلم رہنما طیب اردوغان نے سنبھالا ہے۔ دوستوں، طیب اردوغان وہ شخص ہے جنہوں نے دشکوں کے بعد پہلی بار نماز جمعہ کے لیے حاجیہ صوفیہ مسجد کو کھولا، جو کہ اسلام دشمنوں نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ دوستوں، طیب اردوغان ایک بار پھر ترکی کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں۔ دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی میں خلافت کا خاتمہ کیسے ہوا تھا۔ یورپ نے پوری دنیا میں مسلم ممالک کو نو آبادیات بنا رکھا تھا۔ انہوں نے متحد ہو کر ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ کمال اتاترک نے یورپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر اور آزاد ملک قرار دے دیا گیا۔ سلطان کے خاندان کو ترکی سے ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ معاہدہ لوزان کا معاہدہ تھا اور اس پر 1923 میں دستخط ہوئے تھے۔ اس معاہدے کے مطابق موجودہ ترکی کی سرحدیں محفوظ رہیں گی اور خلافت کا باقی حصہ اپنی آزاد ریاستوں اور ممالک میں تبدیل ہو جائے گی۔ ترکی باسفورس کی بندرگاہ سے ہونے والی تجارت کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں لے گا۔ دوستوں، باسفورس کی بندرگاہ ایشیا اور یورپ کے درمیان مختصر ترین تجارتی راستہ ہے۔ سوچیں کہ اگر ترکی اس بندرگاہ کو بند کر دے اور ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے تو یورپی ممالک کی تجارت کا کیا بنے گا؟ اس معاہدے کے تحت ترکی پر تیل کے اعلیٰ ذخائر اور ساتھ ہی انتہائی مہنگے پیٹرول کی تجارت پر پابندی لاگو کر دی گئی۔ دوستوں، اب لوزان کا معاہدہ 24 جولائی 2023 کو ختم ہونے جا رہا ہے، جو بالکل قریب ہے۔ جس جن کو یورپ نے پچھلے 100 سالوں سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، وہ پھر بوتل سے باہر آ جائے گا۔ اور اللہ نے کتنی آسانی سے ایک حامی اسلامی رہنما طیب اردوغان کو ترکی میں اتنا مقبول بنا دیا۔ اللہ نے صحیح وقت پر صحیح حالت کو ساتھ لایا ہے۔ طیب اردوغان مسلمانوں اور مسلم ممالک کی حمایت میں صاف طور پر بولتے ہیں۔ وہ ہمیشہ فلسطینیوں، چینی اوئیغروں کی حمایت میں اور اسرائیل کے غیر قانونی حملے کے خلاف یونائیٹڈ نیشن میں آواز اٹھانے والے پہلے شخص ہیں۔ دوستوں، اب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب طیب اردوغان ترکی کے حامی اسلامی صدر کے طور پر لوزان کا معاہدہ واپس لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ جب ترکی وہ سب واپس لے گا جو یورپ نے ان سے لیا تھا، ترکی خلافت کے لیے اپنی طاقت اور حکومت واپس لے گا۔ وہ اپنی ریاستوں سمیت سیریا، مکہ، فلسطین، عراق اور بہت سے دوسرے ممالک پر دعویٰ کر سکتا ہے۔ دوستوں، باسفورس کی بندرگاہ نہر سوئز کی طرح اہم ہے اور ایک بار جب ترکی اپنی گرفت میں واپس آ جاتا ہے تو وہ اس بڑی تجارت سے ٹیکس وصول کرے گا جو یورپ اس کے ذریعے کرتا ہے۔ وہ تمام تجارت جو دنیا کے سب سے بڑے کنٹیننٹس کے درمیان ہوگی۔ ایشیا اور یورپ کو یہاں سے گزرنا ہے، بصورت دیگر ان ممالک کو لمبا راستہ اپنانے کے لیے ایندھن کی بھاری قیمتیں ادا کرنا پڑے گی۔ دوستوں، آزاد تجارت اور ٹیکس کے ذریعے ترکی دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں سے ایک بن جائے گا۔ یہ سب سے مہنگا اور جدید ترین گولہ بارود اور ہتھیار خرید سکتا ہے، فوج کی تربیت کر سکتا ہے اور سب سے بڑی سپر پاور سے لڑ سکتا ہے۔ اگر کسی ملک کے ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں تو ترکی اس ملک کو باسفورس بندرگاہ کے ذریعے تجارت کرنے پر پابندی لگا سکتا ہے۔ صرف چند دنوں اور ہفتوں میں ممالک کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ 2023 کے جولائی مہینے میں لوزان کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی اس طرح مضبوط ہو جائے گا